السلام علیکم۔ میاں بیوی کے تعلق کے ایسے مسائل جن کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو قربت کی ایسی ہی ضرورت ہوتی ہے جیسے خوراک کی، کیونکہ بیوی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام قربت پر گناہ ہے، اس طرح جائز قربت پر نیکیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ جب قربت کرتا ہے تو دنیا و محفاظ سے بہتر ہو جاتا ہے۔ جب جنابت کرتا ہے تو پانی جس جس بال سے گزرتا ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک گناہ کم ہو جاتا ہے، ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے جس لڑکی سے شادی کی ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے۔ ایسا کرو جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ، دونوں وضو کرو اور رکعتیں نفل شکرانہ پڑھو۔ اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتداء کرے۔ انشاءاللہ تم اس سے محبت وفا کرنے والی پاؤ گی۔ میاں بیوی کے درمیان محبت قائم ہوگی۔ قربت کے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا پڑھیے: اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، مگر یاد رکھیں سطر کھولنے سے پہلے پڑھیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تبھی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم داخل کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ایسے کرتے رہیں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، وہ آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہوتی ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہریں اور پھر الگ ہو۔ قربت کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے۔ قربت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اتنا خیال رکھیں نماز فوت نہ ہو پائے، کیونکہ بیوی سے نماز، روزہ، اعتکاف، خیز، نفاذ اور نماز کے ایسے وقت میں قربت کرنا نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کے دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کریں، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام محسوسہ کی طرف نہ دیکھا جائے، اس سے نگاہ کمزور ہو جاتی ہے۔ فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے۔ دونوں اگر ایک ہی کپڑا استعمال کریں گے، یہ نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔